السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ٹی وی ڈرامہ بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ اس دفعہ آپ کے سامنے جو مناظر آئے ہیں یقینی طور پر دلچسپ بھی ہیں، حیران کن بھی ہیں، آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کرتے ہیں اور یقینی طور پر آپ اس ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ اس میں جویریہ سعود کی شاندار اداکاری ہے۔ ڈومینیٹ کر رہی ہیں پوری ڈرامہ کی کہانی کو، اور ان کے ساتھ دیگر فنکاروں نے بھی اپنے کرداروں کو بہت محنت سے نبھایا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ کافی پسند کیا جا رہا ہے اور اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ پھر بھی چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ گھنٹی کا بٹن اور بیل آئیکن دبانے سے آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن بر وقت اور ٹائملی پہنچتے رہیں گے اور آپ کوئی چیز مس نہیں کریں گے۔ اب آپ اس ڈرامے میں جو مناظر دیکھے ہیں، ایک طرف آپ نے بجو کا یعنی کہ مسرت کا پکنک لک دیکھا ہے۔ انہوں نے جو ویڈیو بناتی ہیں، ٹک ٹاک کرتی ہیں یا جو بھی ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کرتی ہیں، اس میں وہ مختلف ٹپس دیتی ہیں۔ اس مرتبہ بجو نے اپنا پکنک لک دیا ہے اور ہیٹ پہنا ہے، چشمہ پہنا ہے اور باہر جانے کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح سن گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے اور ہیٹ کا استعمال کرنا چاہیے، کس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے، کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے، کس طرح آپ کو باہر جانا چاہیے۔ لیکن گھر میں آئے ہوئے بابی جو ان کا کزن مہمان ہے، اس کو بھی اس نے باتیں سنا دی ہیں کہ بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں، اس لیے ہم تو پکنک پہ جا نہیں سکتے، لیکن آپ ضرور پکنک پہ جائیے گا۔ ادھر جو ہے گھر میں وہ بابی نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ وجد طاری ہو جاتا ہے یا بابا جی آ جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بابا جی جو ہیں وہ ان سے آپ جو بھی سوال پوچھیں گے بتائیں گے۔ تو سب نے سوال پوچھے ہیں، لیکن اس نے مسرت کو تو نہیں بتایا کہ تمہاری شادی کب ہوگی، البتہ بشریٰ کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ بہت جلد تمہارے خوابوں کا شہزادہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا اور وہ تمہیں پرپوز کرے گا اور تمہاری شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ اب یہ بشریٰ کے لیے تو اچھی بات ہے اور وہ خوش ہے اور ایکسائٹیڈ ہے، لیکن دوسری طرف اسی بات پہ بجو بجھ گئی ہے اور بجو کو اب یہ زیادہ غصہ آ رہا ہے وہ بھی پہ کہ تم نے بابا جی کو بھیج دیا، میرے سوالوں کو جواب نہیں بتایا، میرے سوال بیچ میں ہی رہ گئے، جواب بھی نہیں ملے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میری شادی کب ہوگی۔ بجو کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسے تو صرف دوسروں کی شادیاں اور خوشیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، اسے تو صرف یہ ہے کہ میری شادی کب ہوگی، میری خوشیاں کب آئیں گی، میری زندگی میں کیا ہوگا۔ وہ ہر وقت اپنی باتیں کرتی رہتی ہے، وہ ماں سے بھی یہ گیلا شکوہ کرتی ہے۔ دوسری طرف شمو کی شادی ہونے کے بعد جو روہیل کے ساتھ اس کا دکھایا جا رہا ہے شادی کے شروع کے دنوں کا پیار محبت کے سین، وہ اب تو ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے، اور یہ کافی پاکستانی ڈراموں میں اس طرح کی چیزیں کم دکھائی جاتی ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ انہوں نے بولڈ سین دکھائے ہیں جس کو جو ہے وہ لوگ مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نے اچھا کہا ہے اور کچھ نے اس کو قابل اعتراض کہا ہے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن ڈراموں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس ڈرامے میں انہوں نے تھوڑا سا یہ رومانٹک مومنٹ ڈالا ہے کہ شمو شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے بیڈ پہ ہے اور روہیل کے ساتھ رومانس کر رہی ہے اور پیار محبت کی باتیں کر رہی ہیں۔ روہیل اس سے بہت زیادہ پیار کی باتیں کرتا ہے، جبکہ شمو جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے گھمانے پھرانے لے کے چلو اور شاپنگ پہ لے کے چلو، لیکن ظاہر ہے کہ روہیل کے پاس ابھی نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی اس کی آمدن ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی میرے دن ایسے ہی چل رہے ہیں۔ لیکن اب شمو اس کو آہستہ سے یہ کہنا شروع ہو گئی کہ تم اب کچھ بہت آرام کر لیا، بہت پیار کر لیا، اب تم گھومو پھرو نہیں اور زیادہ جو ہے وہ نوکری اور کمانے کا سوچو۔ تب روہیل جو ہے اس کی پریشانی کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی تک تو وہ بڑے مزے کر رہا تھا، ماں کے لاڈ پیار میں تھا اور بھائی اس کے جو ہیں وہ خرچے اور ناز اٹھا رہے تھے اور وہ چوریاں کر چکا تھا اور اس کی جو ہیں وہ چوریاں معاف کی گئی تھیں، تو اب اس کے اوپر بھی وزن آئے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ بشریٰ نے انکار کر دیا شادی کرنے سے صاف طور پہ فواد سے، کیونکہ فواد کی ماں صبا نے جس طرح ان کو بے عزتی کی تھی گھر میں، اس کے بعد یہی بنتا تھا کہ بشریٰ اس گھر سے اپنا ناتا توڑ لے، لیکن ابھی فواد کو اس نے فون کر کے منع کیا ہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے آپ سے پیار کرنے کی اور آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ تو اتنے میں سکندر اس کی زندگی میں داخل ہو گیا دوبارہ، اور سکندر اس کو پرپوز بھی کر دیتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہو گی؟ اب یہ بشریٰ کے لیے ایک نیا معاملہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو یہ کیا وہی خوابوں کا شہزادہ ہے جس کے لیے بوبی نے بابا بن کے اس کو کہا تھا کہ تمہارا خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈتا ہوا تمہیں آئے گا، کیونکہ سکندر ہی آ گیا اس کا رشتہ لے کے۔ تو یہ دیکھنے کا آگے کیا ہوتا ہے۔ ادھر
دردانہ کی اور جواد کی کہانی چل رہی ہے، اس کے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو اگلی دفعہ بتائیں گے۔ فی الحال تو بجو کا جو پکنک لک ہے اور شموں کی جو بیڈ پہ اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت کی لیٹی ہوئی تصاویر کے مناظر ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ تو ابھی آپ ان کو دیکھیں، انجوائے کریں اور ڈرامہ دیکھیں، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیا سین پسند آ رہے ہیں، کس کی اداکاری پسند آ رہی ہے اور کس کی نہیں۔ تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔